وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. اسٹوڈیو اسلام کوشش کر کے اچھے میسیج آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے. اللہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور آپ کی محنتوں کا اور آپ کے جو پروگرام سننے میں وقت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بہترین بدلہ دے. اللہ کے پیارے ناموں کا ذکر ہو رہا تھا اس سے پہلے کے پروگراموں میں. اللہ کے بہت ہی پیارے، بہت ہی اچھے ناموں میں سے ایک نام ہے الشہید. قرآن میں یہ لفظ بہت ساری جگہوں میں استعمال ہوا ہے. شہید کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز سے آگاہ. کوئی بھی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی، چھوٹی ہو بڑی ہو، حرکت ہو یا بات ہو، یہاں تک کہ دل کا ارادہ بھی چھپ نہیں سکتا. اردو میں ہم لوگ شہید عام طور پر استعمال جو کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میدان جنگ میں، جہاد میں جا کے جو آدمی اپنی جان کی قربانی پیش کر دیتا ہے اس کو شہید کہتے ہیں. اور یہ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے شہید، لیکن یہ انسان شہید ہوا اس کو شہید کہتے ہیں. اور اللہ جو شہید ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا. شہید شہادت سے نکلا ہے. شہادت گواہی کو کہتے ہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے تو پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے وقت، ابو ذر سورج تم کو اچھی طرح نظر آتا ہے؟ کہا کہ صاحب بالکل صاف ایک دم. انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول مجھے کہیں بھیجنا چاہتے ہیں. کہا کہ دیکھو ایسی کلیئرٹی ہو، ایسا صاف ہو کوئی معاملہ تبھی گواہ بننا. جہاں شک ہو، شبہ ہو، گواہی نہیں دینا، گواہ نہیں بننا. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے کہا. تو اللہ کے یہاں ہر چیز اتنی کلیئر ہے، اتنی صاف ہے کہ صاحب اللہ سب کو دیکھتا ہے. اللہ کے پاس اس کا مکمل علم ہے. اب یہاں علیم کا معنی بھی ہے کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ اللہ کے ہر نام کے اندر ایک خصوصیت ہے، ایک نام لیتے ہیں اس میں دسیوں معنی آتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ایک لفظ میں جو معنی ہے دوسرے میں نہیں ہے. نہیں، ہر لفظ میں کئی معنی ہوتے ہیں. مثلا شہید کو لے لیجئے، شہید بھی آتا ہے، علیم بھی آتا ہے، اور دوسرے کتنے صفات ہیں، سب آتے ہیں اس کے اندر. تو کہا الشہید اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے شہید. نام بھی رکھتے ہیں عبد الشہید، اگرچہ بہت کم رکھتے ہیں. تو لہٰذا ایک نام تو ہوا الشہید. اس کو اچھی طرح ہم ذہن میں بیٹھا لیں. الشہید، ہم جہاں بھی رہیں اللہ ہم کو دیکھتا ہے. ہم جو بھی کرتے ہیں اللہ ہم کو دیکھتا ہے. جیسے گواہ ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر نہ گواہی دیتا ہے. ایک تو یہ ہوا. اور قیامت اللہ نے اس گواہی کو دینے کے لیے، اس گواہی کو قائم کرنے کے لیے کتنے انتظامات کیے؟ فرشتوں کو رکھا. فرشتے کتاب بھی لکھتے ہیں، یہ سب گواہ بنتے ہیں. گویا اللہ خود شہید ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، اور تم کو بتانے کے لیے اور تمہارا حساب لینے کے لیے ہر چیز کو گواہ بنا کے رکھا ہے. قیامت کے دن ہماری آنکھیں بھی گواہی دیں گی، ہاتھ بھی گواہی دیں گے، پاؤں بھی گواہ دیں گے، سب گواہی دیں گے نا. سب بولیں گے اللہ اکبر، زبان بند اور سب بولنے لگیں گے. یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے. تو لہٰذا الشہید بھی ایک اللہ کا پیارا نام ہے.
الشہید کے ساتھ عام طور پر الرقیب بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی دونوں نام یکساں بولتے ہیں۔ الرقیب کا مطلب ہوتا ہے نگران، دیکھنے والا، نگہبان، نگران، یہ معنی آتا ہے۔ اور یہ لفظ بھی قرآن مجید کے اندر 3 جگہ استعمال ہوا ہے۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا گواہ ہے، نگران ہے۔ اللہ کی آنکھوں سے اور اللہ کی نگرانی سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، یعنی ہم جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں، سب اللہ کے سامنے ہے۔ دلوں میں پیدا ہونے والے ارادے کو اور سب آنکھوں سے بہنے والے آنسوں کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ تو یوں سمجھ میں آتا ہے الشہید اور رقیب دونوں کا ایک ہی معنی معلوم ہوتا ہے، لیکن بہرحال دونوں کے اندر اپنا اپنا معنی ہے۔ اسی لیے دونوں لفظ کے متعلق بعض علماء نے کہا مترادف ہیں، اگرچہ کہ دونوں میں تھوڑا فرق بھی پایا جاتا ہے۔ دونوں میں یہ معنی پایا جاتا ہے کہ اللہ کی نگاہ اور اس کی نگرانی سے زمین و آسمان کی کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، اس کے احاطے علم سے کوئی بات، کام، کوئی پوشیدہ کام کبھی چھپ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نگران ہے نا۔ جب یہ بات آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھتا ہے اور اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہم ہیں، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور عبادت میں لذت ملتی ہے۔ ہم ایک مثال دے کے اس کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ یوں کیجئے، یوں سمجھیے کہ کوئی آدمی کسی کو بتانے کے لیے بہترین ڈریس پہن کے گیا۔ اب اس نے دیکھا ہی نہیں جس کے لیے ڈریس پہن کے گیا وہ، کتنی مایوسی ہوگی۔ اور اگر جس آدمی کے لیے آپ بہترین ڈریس پہن کے سب کچھ کیے، اس نے آپ کو دیکھ لیا، اچھی طرح دیکھ لیا، کتنی خوشی ہوگی، سب مجھے دیکھ لیے، مجھے دیکھ لیے۔ جب عبادت آپ کرتے ہیں نا، تو یوں سمجھیے کہ اللہ آپ کو دیکھتا ہے، کتنی خوشی ہوگی۔ اسی لیے حدیث جبریل کے اندر ہے کہ جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے احسان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان کا مطلب یہ کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم دیکھ رہے ہو۔ اگر اتنا مضبوط ایمان نہیں ہے، اس سے کم تر درجہ یہ کہ یہ تو سمجھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ جب ایاک نعبد کہتے ہیں کہ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تیری اللہ اکبر۔ گویا ایک طرح سے انسان کے تصور میں یہ آ جاتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، دونوں ہی صورتیں ہیں۔ تو جب بندے کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ نے مجھے دیکھ لیا، میرے قیام کو دیکھ لیا، سجود کو دیکھ لیا، میری دعا کو سن لیا، کس قدر خوشی ہوگی اور عبادت میں کتنا مزہ ملے گا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول بھی گھنٹے گھنٹے کھڑے ہو کر 1 رکعت پڑھتے تھے۔ 1 گھنٹہ کھڑے ہو گئے 1 رکعت پڑھا، آدھا گھنٹہ، اور صحابہ بھی تابعین بھی کتنی لمبی قرات کرتے تھے، تھکتے بھی نہیں تھے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، کہ اللہ رقیب ہے، اللہ شہید ہے، ہمارے سامنے اللہ ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ کتنی خوشی ہوتی ہے اس وقت۔ اس لیے پڑھتے جاتے معلوم بھی نہیں ہوتا کتنا پڑھے معلوم بھی نہیں ہوتا، کھڑے ہو کے پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جب کہیں سورہ ختم ہوتی ہے تب معلوم اچھا یہ سورہ ختم ہوئی کیا، تب اس پھر پڑھتا ہے آدمی۔ تو یہ کب تصور ہوگا؟ یہ تصور اس وقت ہوگا جب کہ ہم اللہ کو رقیب اور شہید مانیں اور اس کا معنی سمجھیں، تو عبادت میں لطف آتا ہے اور سب عبادت میں مزہ آتا ہے۔ سمجھیے میں نے وہ مثال دی کہ بہترین کپڑا پہن کے، اس کی ایک مثال ریاکاری بھی ہے۔ مثال تو صرف ایک پہلو ہے اس کا، ریاکاری کا نہیں۔ جیسے ایک آدمی جائے
وہ اس کو مسجد کو جائے بہت اچھا ڈریس وغیرہ پہن کے جائے، جیسے کسی کو بتانا ہو کہ صاحب مجھے ملازمت مل جانا ہے، مجھے نوکری مل جانا ہے ان کے پاس، تو جا کے آپ کوشش کرتے ہیں نا نزدیک کھڑے ہونے کی، قریب کھڑے ہونے کی، یا ان کو بتانے کی۔ وہ دیکھ لیتے ہیں آپ کو، اچھا یہ نمازی ہے کیا، اس کو نوکری دینا چاہیے۔ نوکری ملی بھی نہیں، آپ کے دل میں خوشی جھومنے لگتی ہے، صاحب دیکھ لیے، سیٹ دیکھ لیے، یجمان دیکھ لیے، اب تو کام مل جائے گا۔ تو یہ ریاکاری ہے۔ ویسی مثال آپ سمجھیے کہ اللہ کے دربار میں آپ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یا کہ صاحب گھر میں آپ تہجد پڑھتے ہیں یا کوئی اور نماز پڑھتے ہیں، دل کے اندر یہ کہ صاحب اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری بات کو سنے گا، اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا، اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ ہمارے کام آئے گا، کس قدر خوشی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ایمان کا مزہ اس کو ملے گا جو اللہ کو رب مان کر راضی ہو جائے۔ اللہ کے سامنے اللہ تو جیسے بھی رکھا، اللہ میں تیار ہوں، تو جیسے بھی میں تیرا شکر گزار ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو رب مان کے خوش، نماز پڑھتا ہے تو اللہ کو رب مان کے نماز پڑھتا ہے، اللہ تو نے یہ حکم دیا میں تیرے لیے کرتا ہوں، اسلام کی بات ہے میں اس لیے کرتا ہوں، ہمارے پیارے نبی نے یہ بتایا ہے اس لیے میں کرتا ہوں۔ یہ کہ بات سوچ کے اس کو خوشی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ دو نام بھی بڑے پیارے نام ہیں جن کو الشہید اور الرقیب کہتے ہیں۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ عبادتوں میں لطف پیدا کرنے کے لیے، لذت پیدا کرنے کے لیے اس بات کا تصور ہمارے ذہن میں آئے، کھڑے ہونے سے پہلے آپ کس کے سامنے جا رہے ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، کون سی ذات ہے جو ہم کو دیکھ رہی ہے، یہ سب تصور کر کے تکبیر آپ باندھتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، تو پھر اللہ سے راز و نیاز شروع ہو جاتا ہے۔ تو اتنا راز و نیاز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ بندے نے میری حمد کی، ثنا بیان کی۔ الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے کہ بندے نے میری تعریف کی۔ مالک یوم الدین، بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایک آیت پڑھو اللہ کا جواب سنو، ایک آیت پڑھو اللہ کا جواب سنو۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ ہم جب یہ تصور کریں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہر طرح، اور گویا ہم اللہ سامنے اللہ ہے، اس کی عبادت ہم کر رہے ہیں۔ یہ سب تصور ہمارے دلوں میں آئے گا تو عبادت کے اندر بہت لذت پیدا ہوگی۔ اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔